السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر منیر اوان ہے۔ پاکستان میں ویکسینیشن کا مرحلہ جاری ہے، لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویکسین کے بارے میں بہت ساری افواہیں اور غلط خیالات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ چپ آپ کے اندر منتقل کی جا رہی ہے، کہیں میگنیٹ لگا کے، کہیں بلب جلا کے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ویکسینیشن کے مرحلے کو جاری رکھنا چاہیے۔ اگر کسی نے ہمیں غور خوض کرنا ہو، ہمارے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی ہو، تو ان کے پاس اور بہت سے ذرائع موجود ہوں گے، صرف چپ ہمارے اندر داخل کوئی نہیں کی جا رہی۔ ابھی چپ کے شوشے سے ہم لوگ باہر نہیں نکلے تھے تو 25 مئی کو ایک خبر فرانس سے بریک آؤٹ ہو گئی۔ اس امریکی اخبار میں، امریکی جرنل میں، اور ایک انٹرویو دیا ایک وائرولوجسٹ، مائکرو بایولوجسٹ نے۔ اس کا ترجمہ کچھ اخبارات نے انگریزی میں اور اردو میں کیا گیا۔ ایک اردو اخبار کا تراشا پورے پاکستان کے تقریباً ہر گھر میں پریشانی کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جو ویکسین لگوائیں گے وہ اس 2 سال کے اندر اندر فوت ہو جائیں گے۔ یہ بالکل غلط افواہ ہے، اور انگریزی اخبار اور اردو اخبار نے اس مائکرو بایولوجسٹ، وائرولوجسٹ کا جو آرٹیکل لکھا ہوا ہے اس کے ترجمے میں بالکل غلطی کی ہے۔ وہ وائرولوجسٹ کون ہیں؟ ان کا نام لوک مونٹیگنر ہے، فرانس کے رہائشی ہیں، 88 ایئرز اولڈ ہیں اور نوبل انعام یافتہ ہیں۔ ان کو کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ایڈز یعنی HIV وائرس کو بھی دریافت کیا۔ اس کے علاوہ چائنا میں بڑے نامور ادارے میں پروفیسر رہے، پڑھاتے رہے۔ انہوں نے اپنی اس تحریر میں، اس جریدے میں، اس انٹرویو میں کہیں 2 سال کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور نہ یہ کہا کہ ویکسین لوگوں کے مرنے کا سبب بنے گی۔ بس اس اخبار نے یا اس ٹرانسلیٹر نے اپنے کس انداز میں اسے کیوں ایسا کیا، زرد صحافت کا سہارا لیا اور لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا سبب بنا۔ ہمیں اللہ پاک پہ مکمل یقین رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ سائنسدان پوری کوشش کے ساتھ بہترین چیز مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوری دنیا وائرس کے خلاف، کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں مبتلا ہے۔ چائنا نے پوری ویکسینیشن کر کے آلموسٹ اس سے نجات حاصل کر لی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ممالک میں، ابھی ایسٹرن کنٹریز میں پاکستان اور انڈیا ابھی اس جنگ میں مبتلا ہیں۔ مزید پیچیدگیاں تقریباً 11 ریاستوں میں انڈیا میں آ گئیں، بلیک فنگس بھی آ گئی، لوگ اندھے پن کا شکار ہو گئے۔ تو برائے مہربانی ایسی افواہوں پہ کان مت دھریں۔ جو ویکسینیٹڈ ہو گئے وہ بھی اپنے دل کو مضبوط رکھیں کہ یہ مارنے کے لیے نہیں تھی۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں لکھا، ایسے سائنسدان نے۔ اور اس کے علاوہ ان کی تحریر کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وائرس جب آپ کے جسم میں دوبارہ داخل ہوگا، جب آپ ویکسینیٹڈ ہو چکے ہوں گے، تو وائرس اپنے اندر میوٹیشن پیدا کرے گا۔ میوٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وائرس کے جینیٹک کوڈ میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی، یعنی وہ اس ویکسین کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مدافعت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں اپنے اندر پیدا کرے گا۔ جیسے پاکستان میں سنگل میوٹنٹ سٹرین آج کل 3rd ویو میں حملہ آور ہے، اور انڈیا میں زیادہ اگریسو اٹیک ہے اور ڈبل میوٹنٹ سٹرین نے حملہ کیا ہوا ہے۔ تو ان ساری صورتحال میں ویکسین کے خلاف، ویکسینیشن کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا انتہائی غلط بات ہے۔ احباب کی اس تشویش سے سب لوگ جو پریشانی میں مبتلا ہیں اور بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ویکسینیشن سے کون کب مر جائے گا، یا بچے کو لگوائیں یا نہ لگوائیں، 30+ والوں کے لیے کیا ہوگا، تو اس سے مجھے راحت اندوری کا ایک شعر یاد آیا۔ انہوں نے فرمایا، بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا، چور اچکوں کی کرو قدر، نہ جانے کب کیا معلوم کون کس اقتدار میں آ جائے گا۔ اپنے
نئی دکانوں کے چکر سے نکل جا، نئی دکانوں کے چکر سے نکل جا، ورنہ گھر کا سامان بھی بازار میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس قسم کی بیہودہ قسم کی خبروں پہ اور اس طرح کی جھوٹ موٹ کی چیزوں کو بغیر تحقیق کیے آگے پھیلانا، ایک دوسرے کو تشویش میں مبتلا کرنا اور انگزائٹی، سٹریس اور ٹینشن کے لیول کو مزید بڑھاتے جانا شوبہ نہیں دیتا۔ امیونٹی، قدرتی امیونٹی کیسے ہوتی؟ فرض کریں کسی نے ویکسینیشن نہیں کروائی، اس کے اندر اگر جراثیم کورونا کا یا کسی بھی مرض کا انٹر ہو گیا اور اس کی قوت مدافعت اگر اس پہ غالب آ گئی تو اس میں امیونوگلوبولنز، اینٹی باڈیز بڑھ جائیں گی، ایک لیول اس کے اندر انکریز ہو جائے گا اگر وہ ریکور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو آرٹیفیشل امیونٹی ہے وہ کیسے پیدا کی جاتی ہے کہ ویکسینیشن جسم میں جب داخل کی جاتی ہے تو وہ اپنی اینٹی باڈیز بناتی ہیں تاکہ اگر کوئی وائرس جسم میں داخل ہو تو اس کے ساتھ لڑ سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو اینٹی باڈیز کسی بھی ویکسین کے اگینسٹ بن رہی ہوتی ہیں، ان کے اگینسٹ وائرس یا وہ جاندار، وہ وائرس یا وہ اب بیکٹیریا اپنے اندر امیونٹی پیدا کرتے ہیں، اپنے اندر میوٹیشنز لاتے ہیں، ان میوٹیشنز کے نتیجے میں وہ اگلے بار مزید ریزسٹنٹ ہو کے اٹیک کرتے ہیں۔ اس طرح سے ویکسینز میں بھی سائنسدان تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، جس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ کوئی الفاظ ایسے نہیں انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھے کہ لوگ 2 سال کے اندر اندر فوت ہو جائیں۔ اگر ایسا انہوں نے کچھ لکھا ہوتا، اگر کچھ اس میں حقیقت ہوتی تو پہلا ویکسین کا ٹرائل 2020 کے مارچ یا اپریل میں ہوئے ہوگا۔ تو جن لوگوں کو مارچ یا اپریل میں ویکسین لگی تھی انہیں مور دین 1 ایئر ہو گیا۔ ودن 2 ایئرز مرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو مرنے والے ہوں گے یا کچھ ڈیتھس رپورٹ ہو جانی چاہیے تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بے فکر ہو کے، توکل کر کے ویکسینیشن کروائیے۔ ویکسینیشن ایک سبب ہے، سبب اختیار کرنا چاہیے، حوصلے بلند رکھنے چاہیے اور عزائم پختہ رکھنے چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو کے اس کووڈ وار کے اگینسٹ جیت سکیں۔ وش یو گڈ لک ٹو آل آف یو۔